یہ سلسلہ جاری ہے اور اب ہم نے بڑھنے اپنے سیگمنٹ کی جانب نکلے تیری تلاش میں عمومی طور پہ ایکسپریسو میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم جو ہمارے مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں ان کی مختلف کتب اور اس سے اقتصابات جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آج جناب ذکر ہے منہ والکعبہ شریف کا۔ کل ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یہ وہ تصنیف ہے تارڑ صاحب کی جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اندر جو ان کی دیگر تحریر ہیں اس کے اندر کچھ فکشن ایڈ ہو جاتی ہے، کچھ کہانی، کچھ آبزرویشن اور پھر کچھ الفاظ کا چناؤ ویسا ہوتا ہے کہ وہ موضوع بنایا جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے۔ لیکن غار ہرا کے اندر ایک رات اور یہ جو منہ والکعبہ شریف دو کتابیں ہیں، اس کے بارے میں راحت صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ تارڑ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ لکھا جو میں نے محسوس کیا، جو اس وقت میرے خیال کے اندر آیا، میرے قلم نے وہی کچھ لکھا، اور اسی کو پھر ہم نے سوچا کہ ہم اسے ایک سیگمنٹ کی شکل دیتے ہیں اور اس سیگمنٹ کی صورت میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں کیا احساسات پروئے ہیں تارڑ صاحب نے اپنی ان تحریروں کے اندر، منہ والکعبہ شریف میں اس کا ذکر ہوگا اور یہ تھرو آؤٹ ہمارے اس پروگرام میں چلتا رہے گا۔ آج اس سلسلے کا پہلا سیگمنٹ آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں منہ والکعبہ شریف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ اور نکلے تیری تلاش میں ہم نے ایک تبدیلی کی ہے۔ رمضان کا بہت ہی خوبصورت اور مقدس مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے منہ والکعبہ شریف، مستنصر حسین تارڑ صاحب کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت سفر نامہ۔ حج پر لکھے گئے سفر ناموں کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے اور اس روایت میں آپ کو عقیدت بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، روحانی تجربات بھی ملتے ہیں۔ اور مستنصر حسین تارڑ جو کہ برصغیر کے نامور ترین سفر نامہ نگار ہیں اور سفر ناموں کے حوالے سے ایک کمال شہرت رکھتے ہیں، تو آپ تخیل میں لائیے کہ جب تارڑ صاحب حج پر گئے تو وہ جو سفر نامہ لکھیں گے تو وہ کیسا سفر نامہ ہوگا؟ وہ منہ والکعبہ شریف جیسا سفر نامہ ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت سفر نامہ ہے اور یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں تارڑ صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ہم کریں گے، ان سے بہت سارے سوالات پوچھیں گے اس سفر نامے کی مناسبت سے۔ ان کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے اور اس تجربے کے حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ تارڑ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جب یہ سفر نامہ آپ کھولتے ہیں اور آپ کو ایک قاری کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر علی شریعتی ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت تعریف کی ہے حج کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے، اس میں اس ڈیفینیشن میں پوری فلسفی جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کیونکہ اس چیز نے آپ کو بہت تحریک بھی دی اور اس کی آپ نے بہت تعریف بھی کی اس ڈیفینیشن کی، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ذرا یہاں پہ بیان کر دیں کہ یہ بیسیکلی ڈاکٹر علی شریعتی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، حج کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حج کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر علی شریعتی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران کے بہت بڑے اسکالر، مذہبی اسکالر بھی، فلاسفر اور ترقی پسند سوچ رکھنے والے شخص تھے، اور ظاہر ہے کہ شاہ جو تھا وہ تو فرعونوں میں سے ایک تھا، وہ اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے اور شاہ کو وہ پسند نہیں تھے، چنانچہ وہ چلے گئے جس طرح امام خمینی فرانس چلے گئے، جی اسی طرح ڈاکٹر علی شریعتی لندن چلے گئے۔ تو ان کی متعدد کتابیں ہیں مختلف موضوعات پہ۔ تو یہ محض اتفاق ہے کہ جب میں نے حج کا قصد کیا تو ان کی کتاب ہے دا حج، وہ انگریزی میں نے پڑھی ساری، وہ مل جاتی ہے نیٹ پہ اگر آپ کو ضرورت ہو۔ اور اس نے میرا خیال ہے کہ کہنا چاہیے کہ میرے حج کو زیادہ بامقصد کر دیا، اور مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی توجیہ کیا ہے۔ یہ صرف ریچولز کا نام نہیں ہے، اس میں اور بھی ایسے بے شمار انڈیکیشن ہیں ہیومینٹی کے لیے جی جن پر عمل کر کے آپ بہتر انسان ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی ایک جو تھی ڈیفینیشن حج کی وہ یہ تھی، اور انگریزی میں جو تھا ان کا لفظ کہ اے سلیو وومن، اے بلیک سلیو وومن ٹھیک، whose name was Hajra. Hajj is basically paying tribute to her. یہ حضرت حاجرہ کیونکہ سیاہ فام تھی کسی حد تک، اور وہ سلیو بھی تھیں پہلے، تو یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میں نے کہا کہ حضرت حاجرہ کے حوالے سے حج، اور ان کا کہنا ہے کہ حج کا لفظ بھی حاجرہ سے ہی آیا، اور اس کی وہ پھر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
اور جب وہ تفصیل بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حج کے بیشتر جو ہم عمل وہاں پہ کرتے ہیں وہ سارے حضرت حاجرہ سے منسوب، یعنی کوئی بھی آپ عمل لے لیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی آل اولاد نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، ان کے خامند حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا حضرت اسماعیل کے ساتھ. ایک یہ کنیکشن بہت بڑا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہی ہیں اس قصے کو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم ان کو اس ویرانے میں چھوڑ گئے تو حضرت اسماعیل نے پانیاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، اور پھر وہ چشمہ اور زمزم، وہ کہانی سے آپ واقف ہیں. تو اس دوران حضرت حاجرہ، یہ مطلب یہ سب لوگوں کو علم ہے، میں صرف اس کو بیان کر رہا ہوں حضرت حاجرہ کے حوالے سے، کہ سب لوگ آج جو صحیح کرتے ہیں جی تو دراصل حضرت حاجرہ کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ جاتی تھی کہ شاید کوئی کاروان آ جائے جس سے میں پوچھ سکوں کہ پانی کہاں ہے. پھر وہ بے چین ہو کے، بچہ ان کا دوسری جگہ تھا، اس کے لیے بے چین ہوتی تھی کہ کہیں اس کو کوئی آفت نازل نہ ہو جائے، چنانچہ بھاگ کر ادھر جاتی تھی، پھر وہ بھاگ کر. یہ صحیح تھی. ہم ان کی پیروی میں صحیح کرتے ہیں. چنانچہ صحیح میں ایک بہت دلچسپ جو ہے مرحلہ وہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ وہاں پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں. ایک زمانے میں صحیح جو ہوتی ہے اوپن ایئر میں ہوتی تھی، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، اور وہ آپ کو جو پہاڑیاں تھیں صفا مروہ وغیرہ کی، ان کے کچھ آثار تب موجود تھے. تو بازار تھا ایک، تو بازار میں سے حاجی بھاگتے ہوئے جاتے تھے، وہ کورڈ نہیں تھا. اچھا. تو آج وہ سارا کورڈ ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، ماشاءاللہ بہت کمفرٹیبل ہو چکا ہے. اور وہاں پہ آپ کچھ مقامات ایسے ہیں اور ان کی انڈیکیشن ہو جاتی ہے جہاں آپ پیدل نہیں چلتے، جس طرح عام چال سے نہیں چلتے، بلکہ ایک دم آپ بھاگنا شروع کر دیتے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت حاجرہ جو تھی وہ بھاگتی تھی، یعنی آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ فیکٹر جو ہے یہ بھی شریعتی صاحب نے مجھے بتایا کہ عورتوں پہ جہاں پہ وہ تیز بھاگتے ہیں ان کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ تیز بھاگیں، صرف مرد بھاگتے ہیں. اس لیے کہ حضرت عائشہ، حضرت اپنا حاجرہ نے جی وہ جو بھاگی ہیں بچے کے لیے اور اس کی پیاس کے لیے، تو انہوں نے آئندہ آنے والے زمانوں کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کے لیے وہ فرض ادا کر دیا ہے بھاگ دوڑ کا. اس لیے ان پہ لازم نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بھاگیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی میں نے، آپ جانتے ہیں کہ پرانا جو تھا خانہ کعبہ جی اوپن ایئر تھا اور ایک قسم کی بیٹھک تھی، لوگ آ کے بیٹھتے تھے، قبرستان بھی، یہ وہ سارا کچھ. تو میں ایک پرانا دیکھ رہا تھا مخطوطہ، میرا خیال ہے کہ مارٹن لنکس کی کتاب ہے حضور کے بارے میں، محمد دا پروفٹ آف گاڈ. تو اس میں ایک نقشہ تھا، اس میں جو حتیم ہے، حتیم کے ساتھ لکھا ہوا تھا حاجرہ اسکرٹ، یعنی حاجرہ کا لبادہ. جس طرح عورت کا لبادہ یوں کر کے ہوتا ہے، اسی طرح وہاں پہ اس کا پرانا نام جو تھا حتیم کا، وہ حضرت حاجرہ سے منسوب تھا. اسی کے ساتھ یہ ایک روایت منسلک ہے کہ حضرت حاجرہ دفن بھی وہیں پہ ہیں آس پاس، کیونکہ قبرستان ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی وہاں ہوں، لیکن ارد گرد آپ سارا. اچھا، چنانچہ حج کے بیشتر جو مناسک ہیں وہ حضرت حاجرہ سے منسوب ہے. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں، بڑے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں اسلام میں عورت کا مقام. وہ لکھنا ہی نہیں چاہیے. وہ ہم جانتے ہیں کیا مقام ہے، وہ تو آلموسٹ مرد سے بھی زیادہ بلند مقام ہے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حضور پیشی ہوتی ہے وہ حضرت حاجرہ کے حوالے سے ہوتی ہے. اور اسی طرح وہ آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ شریعتی نے اور کون کون سی چیزوں کے جواز پیش کیے ہسٹوریکلی، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محض ریچول نہیں ہے.
ان کے پیچھے ایک دانائی پوشیدہ، اور وہ دانائی جو ہے وہ آپ اس کو بروئے کار لاتے ہیں، ایک قسم کی پریکٹس کرتے ہیں اس دانائی کی. چنانچہ ٹو می حج از حاجرہ. بہت شکریہ طاہر صاحب. ناظرین، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے جو ڈیفینیشن کی ہے بہت ہی خوبصورت، اور اس کی فلسافیکل جو انٹرپریٹیشن ہے بہت اچھی وضاحت جو ہے وہ طاہر صاحب نے اپنے جواب میں دی ہے. اور یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے موول کعبہ شریف کے حوالے سے یہ اسی طرح جاری رہے گا. کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے.